بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے اندر جو نسخ ہے، اس کے حوالے سے مشہور جو نظریات ہیں، ان کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نسخ کا لفظی معنی اور اس کی اصطلاحی تعریف وہ علیحدہ سے ایک ویڈیو میں نے لیکچر بنا کر شیئر کی ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ یہاں پر اس بحث کی طرف نہیں جاتے، یہاں پر اس کے حوالے سے جو 3 مشہور نظریات رکھنے والے گروہ ہیں، ان کا تذکرہ آپ کے گوشہ گزار کروں گا۔ پہلے نمبر پر جمہور اہل سنت کا نظریہ ہے، دوسرے نمبر پر یہودیوں کا نظریہ ہے، اور تیسرے نمبر پر معتزلہ کا نظریہ ہے۔ ان تینوں کے نظریات آپ کے گوشہ گزار کرنا چاہوں گا۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا نسخ کے حوالے سے، تو قرآن مجید کی منسوخ آیات کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کے اندر ذکر فرما رکھا ہے، تو اس لیے قرآن مجید کے اندر نسخ موجود بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بعض احکامات کو منسوخ بھی فرمایا، اور ان کی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نئے احکامات کو ذکر بھی فرما رکھا ہے۔ تو یہ تو آ گیا نظریہ اہل سنت والجماعت کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نسخ یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس طرح ایک حکیم کسی مریض کو ایک وقت کے اندر ایک دوائی دیتا ہے، پھر اس کے بعد تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اس دوائی کو تبدیل کر کے دوسری دوائی دے دیتا ہے موقع مال کی نسبت کے ساتھ، اسی طرح منسوخ آیات وہ بھی اپنی ایک حکمت کے مطابق چلتی ہیں۔ ایک وقت کے اندر ایک حکم کی ضرورت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، تو دوسرے وقت کے اندر اس کی ضرورت ختم ہو گئی تو نیا حکم اللہ تعالیٰ لے آئے۔ لیکن یہودی کہتے ہیں کہ نسخ کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدا کے معنی کے اندر ہے، یا بدا یا بدا، یہ 2 الفاظ تلفظ کے ساتھ ادا کیے جاتے ہیں۔ تو ان کا نظریہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رائے کو تبدیل کر لیا، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، غلطی واضح ہونے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کو تبدیل کر کے دوسرا حکم لے آئے۔ تو اس لیے یہودی کہتے ہیں کہ ہم نسخ کو نہیں مانتے، یعنی ہم نسخ کو نہیں مانتے، وہ نسخ کا سرے سے انکار کر لیتے ہیں۔ تو یہ غلطی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو حکمت کی بنا پر پہلے ایک حکم لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وقت کی مناسبت کے ساتھ دوسرے حکم کو لایا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا نظریہ معتزلہ کا بنتا ہے، اور معتزلہ کے نزدیک نسخ کے حوالے سے یہ ان کا نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نسخ کے سرے سے منکر نہیں، وہ سرے سے اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ان کا ابو مسلم اصفہانی اس کے نزدیک وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر نسخ موجود نہیں۔ وہ جو کہتے ہیں کہ آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذکر فرما رکھی ہے منسوخ آیات کے متعلق، تو اس کے اندر بھی پھر آگے وہ تطبیق کرتے ہیں یا اس کی اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں، اور اس کے اندر ایسی تعویل کرتے ہیں کہ اصول تفسیر سے ہٹ کر اس کا مفہوم بیان کر دیتے ہیں۔ یا قرآن مجید کے اندر جو احکامات منسوخ ہیں تو ان کی ایسی تفاسیر بیان کرتے ہیں کہ جو اصول تفسیر سے ہٹ کر وہ کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے معتزلہ کا نظریہ یہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ نسخ کے تو ہم قائل ہیں، لیکن قرآن کے اندر نسخ موجود نہیں۔ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر نسخ موجود بھی ہے اور یہ کوئی عیب نہیں، جبکہ یہودی کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ نسخ کے انکاری ہیں اور اسے معیوب تصور کرتے ہیں، تو معیوب ہونے کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے اندر نسخ نہیں ہو سکتا، جبکہ بائبل کے اندر بھی نسخ موجود ہے۔ جس طرح ایک مثال دینا چاہوں گا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے ان کی شریعت کے اندر 2 بہنوں کے ساتھ حقیقی بہنوں کو نکاح کے اندر یکجا رکھنا جائز تھا، تو شریعت موسوی کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ اس طرح اور بھی کئی احکامات موجود ہیں، تو کئی ایسے احکامات ہیں کہ جو
بائبل کے اندر کہ جو دلائل کے طور پر دیے جا سکتے ہیں کہ منسوخ اللہ تعالیٰ نے قرار دیے، تو اس طرح کئی دلائل موجود ہیں، لیکن ان کا اپنا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے، تو جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کر لیا۔ یہاں پر اسی بات پر اکتفا کرتے ہیں اور آخر کے اندر آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔